اس نے جا کے حاکم شام نے مسجد میں بیٹھ کے بیعت کروانی شروع کر. جب یہ مسجد میں بیعت کروا رہا ہے تو اس نے گرد اپنے سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دیا. جب بھی کوئی بیعت کرنے کے لیے آتا تو یہ اس شخصیت کو دیکھتا. آپ دیکھیں کس دور میں امام حسن زندگی گزار ہے, جس دور میں لوگ چند سکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ رہے تھے. آپ ذرا ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں لے کے جائیں تو پھر آپ کو امامت کی حکمت سمجھ میں آئے گی کہ کس دور میں امام سانس لے رہے ہیں جس میں قریب بیٹھنے والا بھی کیا ہے, جو امام کے بالکل قریب بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے رشوت لے چکا ہے امام کے نام پہ. سونے کے سکوں کا ڈھیر ہے, آتے ہیں بیعت کرتے ہیں, وہ سونے کے سکے شخصیت کے مطابق دے رہا ہے. جس کا جتنا کردار ہے عرب میں اسے اس کی قیمت اس کی شخصیت کے مطابق دی جا رہی ہے. پہلی بار ووٹ خریدنے کا رواج وہاں سے چلا. اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں, آج بھی امیدوار اپنے پوسٹر پہ ایک لفظ لکھتے ہیں, نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. یہ صرف زہرا کے بیٹوں کے پاس آزاد ہے اور کسی کے پاس نہیں. امامت حسن کے سامنے لالچ بن کے آئی, حسن نے ٹھکرا کے بتا دیا امامت بکتی نہیں ہے. اور یہی حکومت دھمکی بن کے حسن کے بعد حسین کے سامنے آئی, حسین نے ٹھکرا کے بتا دیا امامت جھکتی نہیں ہے. نہ بکا نہ جھکا, یا حسن ہے یا حسین. ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور اپنی بیعت کروائی جا رہی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیاست آل محمد کے گھر کا کام نہیں. سیاست کا رواج یہیں سے شروع ہوا جو امام حسن کے مقابلے پہ سیاست کر رہا تھا. اب گفتگو سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ سکے دیے جا رہے ہیں, ووٹ خریدے جا رہے ہیں. شام کے وقت امام حسن علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے. جب دیکھا اس نے کہا اچھا تو حسن آپ اس لیے تاخیر سے آئے, شاید میرے خزانے خالی ہو جائیں. اس نے کہا حسن اگر آپ بیعت نہیں بھی کرتے پھر بھی ٹھیک ہے. اس نے اپنے نوکر سے کہا صبح سے لے کے شام تک جتنا خزانہ تقسیم کیا اس کا دگنا کر, حسن کے قدموں پہ ڈھیر کر. امام حسن کے قدموں پہ سونے کے سکوں کا ڈھیر آیا. امام نے کہا یہ کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے میری بیعت نہیں کی لیکن پھر بھی آپ رسول کے بیٹے ہیں, آپ خالی نہ مسجد سے جائیں, لے جائیں, میں ہندا کا بیٹا ہوں. اس نے یہ جملہ کہا, امام حسن مسکرائے. امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی. سجدہ آخر مکمل ہوا. امام اٹھ کے جانے لگے. اب دشمن کے دربار میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حسن جاتے ہوئے سکے لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے. لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے کہ اب دیکھیں امامت کیا فیصلہ کرتی ہے. لوگوں کا رش بڑا ہوا ہے. یا امام نماز ختم کر کے سجدہ آخر سے اٹھے, ایک شخص دوڑتا ہوا مسجد کے باہر لوگوں سے پوچھ رہا حسن مسجد میں ہے, امام علی مقام مسجد میں ہے. پتہ چلا امام مسجد میں. دوڑتا ہوا امام حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ, مولا میں نے منت مانی تھی, میری مراد پوری ہو میں آپ کی جوتی سیوں گا. جو بول سکتا وہ زحمت فرمائے. میری منت تھی, میرے دل کی خواہش پوری ہو, میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی نالین سیوں گا. بادشاہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے, مجھے پتا تھا یہ طاہر قدموں میں جانی ہے. مولا میں نے بغیر وضو کے نہیں سی. مولا ایک ایک ٹانکے میں 2-2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتا رہا. مالک میری بڑی محنت لگی ہے. مالک اگر آپ کہیں تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسن نے کہا تیرے ہدیے کو ہم قبول کرتے ہیں. اگلی سطر سنیے گا, یہ ہے عشق آل محمد. اس نے کہا مولا ایک منت تھی ایک حسرت, منت پوری ہو گئی حسرت باقی ہے. امام نے کہا حسرت ہی تو تیری پوری ہوئی. اس نے کہا نا مولا وہ منت تھی, منت تھی, یہ کام ہوگا تو یہ کام کروں گا. وہ کام ہو گیا اور میں نے نالین سی دی. اب ایک حسرت ہے. امام نے کہا حسرت کیا ہے؟ اس نے کہا منت پوری ہو گئی, حسرت تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. بادشاہ حسرت میری یہ تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. اب وہ جو سونے کے سکے لے کے جگر چبانے والی کی بیٹے کی بیعت کر رہے تھے, اب وہ پریشان کھڑے ہیں اور وہ تخت پہ بیٹھا پریشان ہے کہ پیسہ دے کے بھی یہ عزت نہیں مل رہی, اور یہاں بغیر لالچ کے. اس نے کہا مولا میری حسرت تھی میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. امام حسن مسکرا اور امام حسن علیہ السلام نے اپنا دایاں پاؤں اس کی طرف بڑھایا. اس نے یوں دائیں پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے, پاؤں کو چوما, آنکھوں سے لگایا. آنکھوں سے لگانے کے بعد اس نے انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے ہوئے یوں امام کی نالین امام کے پاؤں پہ رکھی. وہ پاؤں میں نالین پہنا رہا تھا. امام نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سر پہ رکھا. امام نے کہا تو نے دشمن کے دربار میں رسول کے بیٹے کی عزت کی ہے, اٹھا وہ سکے میں تجھے دیتا ہوں, اٹھا وہ سکے میں تجھے دیتا ہوں. فقیر شام نے تخت پہ بیٹھ کے کہا حسن سخاوت کرنے سے پہلے قیمت دیکھ. امام نے کہا چپ, میں فاطمہ کا بیٹا. تو
ہندا کا بیٹا ہے نہ زہرا کا بیٹا. عزتیں یہ تھی. اس بادشاہ پہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، اس کی سخاوت کے قصے، اس کے علم کے قصے. جس کی اتنی عزت تھی اس کا جنازہ لٹ کے واپس گھر آ گیا.